اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو بہت مجبور اور بے کس اور لاچار تھی۔ اس کے شب و روز غربت اور افلاس میں گزر رہے تھے۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ اس کا شوہر غربت سے تنگ آ کر شہر سے باہر کام ڈھونڈنے چلا گیا، لیکن اس کے بعد کبھی واپس نہ آیا۔ اب گھر میں اور میری چھوٹی بیٹی جو 5 سال کی تھی اور میرا ایک ضعیف والد جو میرے ساتھ رہتا تھا۔ غربت روز میرا امتحان لے رہی تھی۔ اگر دن کو کچھ کھا لیتے تو رات خالی پیٹ گزارنی پڑتی، لیکن خداوند کریم کی تقسیم پر شکر ادا کرتی کہ وہ ایک ٹائم کا بندوبست کر دیتا تھا، ورنہ ہمارا اور کون تھا۔ اگر باہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی، کون ہمارا ہے اور کون ہمارا بوجھ برداشت کرتا۔ لیکن ایک رات ہماری غربت نے ہمارا بہت کڑا امتحان لیا۔ رات بہت گزر چکی تھی، میری بیٹی کو بہت تیز بخار ہو گیا اور اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ اب مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک کی فکر بھول گئی، بس فکر تھی تو اپنی بیٹی کی جو بہت تیز بخار میں مبتلا تھی۔ میرے پاس دوا کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں خدا پاک کا نام لیا اور وضو کیا اور ایک رومال پانی میں بھگو کر اس کی پیشانی پہ رکھا اور خود اللہ رب العزت سے دعا کے لیے نماز ادا کرنے لگی۔ 2 نوافل ادا کیے اور خدا پاک سے دعا کی، مدد کی اپیل کی اور اپنی غربت اور پریشانی اپنے خدا کے سامنے رکھی۔ پھر دعا ختم کی اور اٹھی اور اپنے بیٹی کے ماتھے سے پانی والا رومال اٹھا کر دوبارہ پانی میں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھا اور خود پھر نوافل ادا کرنے لگی اور خدا پاک سے اپنی بے بسی بیان کرنے لگی اور رو رو کر دعا کی، اے دو جہاں کے مالک، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ پھر دعا کی اور اٹھ کر بیٹی کے ماتھے پر دوبارہ پانی میں بھگو کر رومال رکھا۔ میں نے یہ عمل بار بار کیا۔ پھر دروازہ پر دستک ہوتی ہے۔ میں اور میرا والد حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر اس وقت رات کے کون آ سکتا ہے۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، مریض کہاں ہیں؟ ہم حیران تھے، ہم نے کسی کو بلایا بھی نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے آ گئے؟ اسی پریشانی کے عالم میں ہم نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کو چیک اپ کیا اور ایک پرچی پر کچھ دوا لکھ کر دی اور کہا لاؤ میری فیس ادا کرو اور میں جاؤں۔ تو میں نے پریشانی میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں، تو ہم آپ کو فیس کہاں سے دیں؟ تو ڈاکٹر نہایت غصہ میں بولا اگر پیسے نہیں تھے تو رات کو اس پہر مجھے فون کر کے میری نیند کیوں خراب کی؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس فون ہی نہیں تو ہم آپ کو فون کہاں سے کرتے؟ ڈاکٹر نے ہماری بات سن کر خاموش ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ دروازہ تک گیا اور پوچھا کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں، وہ ساتھ والا گھر ہے۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب تھے۔ وہ اب غصہ اور ناراضگی میں نہیں تھے بلکہ نہایت پرسکون انداز میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ مجھے اپنی کہانی بتاؤ، اپنے حالات بتاؤ۔ میں نے آپ کے گھر میں ایک عجیب سی کیفیت کو محسوس کیا ہے۔ اتنی غربت کے باوجود میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا، اپنی بیٹی کی بیماری پر خداوند کریم سے فریاد کا بتایا۔ میں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب تھوڑا ٹائم مانگ کر باہر گیا اور جب دوبارہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کھانا تھا اور میری بیٹی کے لیے دوائیں تھیں۔ اس نے کچھ پیسے دیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک میرے خدا نے چاہا آپ کو ہر مہینے ایک مخصوص رقم ملتی رہے گی جس سے آپ اپنے گھر کا خرچ پورا کرنا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے خدا پاک کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے غربت میں میری عزت برقرار رکھی اور میرے خرچ کا بندوبست کیا۔ تو ناظرین، جس طرح اس عورت نے خداوند کریم پر بھروسہ کیا اور اس کی مشکل آسان ہوئی، خداوند کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم رکھے اور ہماری دینی اور دنیاوی تمام مشکلات میں
ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ثابت ہو۔ خدا پر بھروسہ ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے۔